صلوا علیہ وآلہ۔ ہاں جی، تو اب اس کے بعد اگر میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیسے کیسے یہ خلافت جو ہے وہ تبدیل ہوتے ہوتے اس نے جو ہے بادشاہت کا روپ اختیار کر لیا۔ اب جب مولا علی نے اپنا جو ہے وہ خلافت سنبھالی اور امور دیکھنا شروع ہو گئے، تو میں نے جیسے پہلے بتایا کہ حضرت امیر معاویہ نے شام میں الگ اور آزاد حکومت کا اعلان کر دیا۔ اب اسی چیز کے پیش نظر، کیونکہ جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دارالخلافت دمشق میں تھا، جو مدینہ سے کافی دور اور لمبی مسافت پہ تھا، تو اس کی وجہ سے اتنے دور سے جو ہے وہ نظام خلافت چلانا اور ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ گرفت رکھنا ایک مشکل تھا، اور ایک جو ہے نا مشکلات اس میں آ رہی تھیں۔ تو اسی چیز کے پیش نظر مولا علی نے مدینہ سے اپنا دارالخلافت جو ہے وہ نجف میں کوفہ میں منتقل کر دیا۔ اب جب آپ کوفہ گئے تو ارد گرد سے آپ کے چاہنے والے بھی وہیں پہ جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اب آپ کے چاہنے والے وہی تھے جنہوں نے آپ کی خلافت کو تسلیم کیا۔ آپ کی خلافت کو تسلیم کرنے کے بعد آپ کی خاطر اور آپ کی پیروی کرتے ہوئے وہ کسی طرح کی بھی مخالفت مشکل کا سامنا کرنے کو تیار تھے۔ تو وہ اس خدشے کے پیش نظر ان کے کہیں مولا علی کو کوئی ظاہری نقصان نہ پہنچا دے، کہیں ان کو کوئی جو ہے وہ تکلیف نہ پہنچا دے، آپ کے چاہنے والے بھی ارد گرد سے جو ہے وہ کوفہ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا، اور کوفہ آپ کے چاہنے والوں کا مرکز بنتا گیا۔ اب جب یہ اختلافات چل رہے تھے تو اس وقت 4 جماعتیں جو ہیں نا ہمارے سامنے آتی ہیں، جو اس وقت کی جن 4 جماعتوں میں اس وقت کے مسلمان جو تھے وہ تقسیم ہو چکے تھے۔ ایک جماعت وہ تھی جو مولا علی شیر خدا کی خلافت کو تسلیم کر چکی تھی، انہی کو اپنا خلیفہ برحق مانتی تھی، اور اس بات کے جو ہے وہ اوپر نو کمپرومائز رکھتی تھی کہ اس بات کی مخالفت کرنے والے سے ہم جنگ بھی کرنی پڑی تو کر لیں گے۔ اب اسی طرح ایک جماعت تھی جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاقے کی تھی، آپ کے پیروی کرنے والے تھے اور آپ کو اپنا خلیفہ برحق مانتے تھے، اور کہتے تھے کہ جی ہم امیر معاویہ کی خلافت کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی خلافت کو نہیں مانتے۔ اب تیسری ایک جماعت تھی جو یہ کہتی تھی کہ دیکھیں ہم خلیفہ برحق مولا علی کو مانتے ہیں کہ وہ ہمارے خلیفہ ہیں، لیکن امیر معاویہ اور ان کے معاملے میں ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں، ہم کسی معاملے میں نہیں پڑھتے۔ اب جس جماعت نے یا جن لوگوں نے مولا علی کو اپنا خلیفہ مانا، ان کا نام پڑ گیا شیعان علی، یعنی کہ مولا علی سے محبت رکھنے والے، مولا علی کی پیروی کرنے والے، وہ گروہ جو مولا علی کے ساتھ کھڑے۔ اور دوسری جانب ایک گروہ بن گیا شیعان معاویہ، یعنی کہ حضرت امیر معاویہ کی خلافت کو سپورٹ کرنے والے۔ اب اگر میں یہاں پہ تھوڑی سی اس کی تفصیل جو ہے وہ شامل کروں کہ آج کل کے دور میں جو شیعان علی مشہور ہیں، ہم اس لفظ سے جو میں نے کہا اس دور میں بنے وہ مراد نہیں لے سکتے، کیونکہ یہ باقاعدہ فقہ جعفریہ کی تقلید کرنے والے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں۔ اس وقت ایک سیاسی صورتحال میں میری مطابق ہم اس چیز کو، یا جو ہمارے اہل سنت کے جو اکابر گزرے ہیں، انہوں نے شیعان علی جو اس وقت بنے ان سے مراد وہ لیے جنہوں نے مولا علی کی خلافت کو سپورٹ کیا۔ اب جب آپ کی اور مولا علی کی جو ہے وہ امیر معاویہ کی اور مولا علی کے درمیان جب مارکے ہوئے، نروان، صفین، جنگ جمل بھی ایک دوسری کہانی ہے، تو اس دوران ایک اور چوتھا گروہ بنا جس کو کہتے ہیں خارجی۔ وہ بظاہر روزہ رکھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، ان کی داڑیاں تھیں، وہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے تھے، لیکن معاذ اللہ وہ کہتے تھے کہ اس اختلاف کی وجہ چونکہ مولا علی اور امیر معاویہ بن رہے ہیں، وہ نعوذ باللہ ان کو فتنہ قرار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ دونوں جو ہیں وہ واجب قتل ہیں۔ ان لوگوں کو خارجی کا لقب ملا، یہ دونوں کی ہی مخالفت کرتے تھے، تو یہ 4 گروہ بن گئے۔ اب اسی طرح اگر ہم آگے بڑھتے جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ
جو شہادت امام حسین ہے نا، اس کی اگر ہم تفصیل پڑھیں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ خاندان اہل بیت اور کچھ محرم راز دوست اس کی جو ہے نا تفصیل سے واقف تھے۔ آپ علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو ماہ اور سال تک بتا رکھا تھا، بہت ساری نشانیاں تھیں جو خاندان نبوت جانتا تھا، اور انہی حالات کو دیکھ کے وہ اس فکر میں مبتلا ہوتے گئے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ سیاسی صورتحال ایک ایسی بنتی جا رہی ہے جس میں امام علی مقام کی طرف ہی سب کے تیر اور نیزوں نے چلنا ہے، تو وہ واقف تھے۔ اب اسی طرح اگر ہم پڑھیں تو صفین یا نیروان کی جنگ میں جاتے ہوئے مولا علی نے کربلا کے ان مقامات کی بھی نشاندہی کر دی اور فرمایا کہ یہاں پہ جو ہے ہمارے خاندان والوں کے اونٹ بیٹھیں گے، خیمے لگیں گے اور ان کو شہید کر دیا جائے گا۔ اب آپ تو اس چیز سے واقف تھے، لیکن اللہ کی رضا میں راضی تھے اور سر تسلیم خم تھے آپ کے، تو آپ کو اس سب چیز کا علم تھا۔ تو آپ نے اپنے صحابہ کو، یعنی کہ آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کو اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ 60 ہجری کے اختتام سے پناہ مانگا کرو، اور اس کی مختلف حدیث جن کا مفہوم کچھ ایسے ہے کہ 60 ہجری کے اختتام پر جو حکومت ہے وہ قریش کے اوباش اور نوجوان لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائے گی، اور یہی اوباش اور نوجوان لوگ میری امت میں فتنے کا باعث بنیں گے، اور میری امت کی تباہی انہی اوباش اور نوجوان لوگوں کے فتنے سے ہوگی۔ اب اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چند محرم راز دوستوں میں سے ہیں جو اس سب سے واقف تھے۔ تو اگر ہم حضرت ابو ہریرہ کی زندگی کا پڑھیں تو ہمیں بہت سی جو ہے وہ روایات ملتی ہیں کہ جس میں آپ نے 60 ہجری کے اختتام سے پناہ مانگی، اور آپ نے جب یہ دیکھنا شروع کیا کہ جس سیاسی صورتحال اور حکومت اور یہ سب کیا رخ اختیار کر رہی ہے، تو آپ کی دعا نے جو ہے وہ اثر دکھایا، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی، اور آپ 60 ہجری کے اختتام سے قبل از وقت آپ 1 سال پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔